السلام علیکم دوستو. بہت سے لوگ آ کے یہ بتاتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں کہ سر زندگی میں سب کچھ برا ہو رہا ہے اور کچھ اچھا نہیں ہو رہا. تو میں ایک ایکٹیویٹی جو کبھی کبھی خود بھی کرتا ہوں ان کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں، ان کو بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور اس ایکٹیویٹی کو تفصیل سے بتانے سے پہلے میں بڑا ایک بیسک پرنسپل جو مائنڈ کا ہے، کیونکہ مائنڈ اور برین پہ میں بے شمار پہلے باتیں کر چکا ہوں کہ برین ایک فزیکل چیز ہے، یعنی یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کا فنکشن جو ہے وہ مائنڈ ہے. اس مائنڈ کے بیسک پرنسپلز کو آپ مد نظر رکھیے اور ایک پرنسپل کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر میں وہ ٹیکنیک آپ کو بتاؤں گا. وہ بیسک مائنڈ کا پرنسپل یہ ہے کہ انسانی ذہن فوکس کے پرنسپل پہ چلتا ہے. ایک وقت میں جہاں یہ فوکس کر لیتا ہے وہ چیز سامنے ہوتی ہے اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا دیکھیے، سوچئے تصور میں کہ آپ اپنی پسند کی فلم دیکھ رہے ہیں، یا آپ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں جسے آپ محبت کرتے ہیں، یا آپ ایک ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں جو آپ کو بڑی پسند ہے، یا آپ ایک ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو آپ کا فیورٹ ہے. اس لمحے ایسا کمال کا انہماک پیدا ہوگا، ایسا کمال کا فوکس پیدا ہوگا کہ دنیا جہان کی جو آوازیں ہیں، دنیا جہان میں کیا ہو رہا ہے، 7 ارب آبادی کیا کر رہی ہے، اتنی بڑی دنیا کیا کر رہی ہے، اتنے ملک کیا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کہیں اگنور ہو جائے گا، اور صرف آپ وہ دیکھنے لگ پڑیں گے جو دیکھنا چاہ رہے ہیں. جو کھا رہے ہیں اس کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے، جو سن رہے ہیں اگر سننا چاہ رہے ہیں صرف وہی سننا شروع کر دیں گے. باقی ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے اس کے دروازے بند ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور بھی کمال کی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو 5 سینسز ہیں، یہ ایک وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ سب یہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا بھی ایک تناسب ہوتا ہے، ایک ریشو ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے سامنے جو پکچر ہے اس پکچر کے ساتھ ایک آواز بھی ہمارے ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ہم جو محسوس کر رہے ہیں وہ بھی کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. سینسز میں 5 دروازوں سے ڈیٹا ہمارے تک آ رہا ہوتا ہے، اور جو ہمیں پسند ہے، جو فوکس ہے، جس پہ ہم نے مکمل فوکس کیا ہوا ہے، ہمارے مائنڈ نے فوکس کیا ہوا ہے، صرف وہ دکھتا ہے، باقی چیزیں نہیں دکھتی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی اندھیرا کمرہ ہے یا اندھیرا ایک بڑا ہال ہے اور کسی نے ٹارچ پکڑی ہے، ٹارچ کو آن کیا ہے اور ایک چیز پہ ایسے اس ٹارچ کو لگا دیا، تو وہ ٹارچ جس چیز کو دکھا رہی ہے، روشنی جس چیز کو دکھا رہی ہے، کیا اس کمرے میں اس چیز کے علاوہ یا اس نشان کے علاوہ، یہ ٹارچ جہاں پر ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں نہیں ہیں؟ لیکن دکھایا صرف اور صرف کس کو جا رہا ہے؟ اس ٹارچ لائٹ کی وجہ سے صرف اور صرف وہ چیز جس پہ لائٹ ہے صرف وہی دکھ رہی ہے. باقی سب چیزیں کمرے میں موجود ہیں لیکن ان کی موجودگی کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا، کیونکہ ٹارچ جو دکھا رہی ہے صرف وہی دکھ رہا ہے. انسانی مائنڈ بھی یہی کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو جو دکھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، یا بار بار وہ جن چیزوں کو سوچتا ہے، بار بار جن چیزوں کو دیکھتا ہے، اور بار بار جن احساسات کو محسوس کرتا ہے، وہ فکس ہو جاتے ہیں، اور باقی ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہے وہ ہمیں نہ دکھتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اور آگے معاملہ بڑھاؤں گا. وہ سب کے سب لوگ جو کمپلین کرتے ہیں کہ جی زندگی میں اچھا کچھ نہیں ہے، دیکھیے جی مسائل ہی مسائل ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ زندگی میں یہ بڑے مسئلے ہیں، زندگی میں اچھا کیا ہے آپ وہ بتائیے. وہ کہتے ہیں اچھا کچھ بھی نہیں ہے، صرف مسئلے ہی مسئلے ہیں، ہمیں تو یہ ایک پرابلم، اس کے ساتھ یہ دوسری پرابلم جڑی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری پرابلم جڑی ہے، اور یہ سارے مسئلے دکھ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی اچھا نہیں دکھ رہا. میں کہتا ہوں اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہ ٹارچ کا جو میں نے آپ کو چھوٹا سا پرنسپل، مائنڈ کا فوکس کا پرنسپل سمجھایا، یہی آپ کے مائنڈ نے آپ کے ساتھ کیا، اور کیا یہ کہ آپ کو وہ دکھانا شروع کر دیا، یا وہ آپ نے شعوری یا لاشعوری طور پہ بار بار دیکھنا شروع کر دیا جو برا ہے. جو اچھا ہے اس پورے ہال میں کتنا کچھ اچھا ہے، اور آپ کا مائنڈ اس کی لائٹ ٹارچ صرف وہ دکھا رہی ہے جو مسئلہ ہے، اور نہ چاہتے آپ کو لگ رہا ہے صرف مسئلہ ہے. جو اچھا ہے زندگی کا، جو کچھ اچھا ہے وہ آپ کو نہیں دکھ رہا. آپ صرف اپنا فوکس چینج کیجئے. یا جس طرح ایک وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر کھڑا ہوتا ہے اور ایسے فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے گیند پکڑنے کے لیے، جیسے ہی وہ گیند کیچ کرتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ جی آؤٹ تھا، تو اسی طرح آپ فیلڈنگ کیجئے پورے دن میں اچھا کیا کیا تھا. اس کو پوری لائف پہ آپ محیط نہ کیجئے، کیونکہ گریٹیٹیوڈ کی ایکٹیویٹی اور ایکسرسائزز میں ہم کہتے ہیں نعمتیں شمار کریں. میں کہتا ہوں پوری زندگی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، 20 30 40 50 70 سال کی زندگی آپ چھوڑیے، صرف ایک دن میں اس ایکٹیویٹی کو آپ کر کے دیکھ لیجیے. صبح کا وقت ہے، آپ ایک پیج لے لیجیے اپنے پاس، اس پیج کو پریس کر کے اپنی جیب میں رکھ لیجیے،
پین اپنے ساتھ، بال پوائنٹ پین کوئی رکھ لیجئے. صبح سے شام تک آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آج ایسا ہے جو اچھا ہوا ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت واو بڑا اچھا نہیں ہونا چاہیے، مطلب اربوں کی لاٹری نکل آئی، نہیں. چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے کل کسی ڈاکٹر صاحب کو ملنا تھا، تو میں جب اس جگہ پہ جا رہا تھا، اس ہاسپٹل میں جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں تھا کہ مجھے پتہ نہیں ڈھونڈنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑے گی. میں جاؤں گا اور اس کے بعد کتنا مجھے ڈھونڈنے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب ملیں گے. تو میں نے صرف ایک گارڈ سے پوچھا کہ یہ وارڈ کہاں پر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ ادھر جائیں تو یہاں پر یہ وارڈ ہے. تو میں ذہن میں سوچا کہ جب وہاں میں جاؤں گا اس وارڈ پہ، تو اس وارڈ کتنا بڑا وارڈ ہوگا اور کتنے لوگوں کو ملتے ملتے آخر کار میں ڈاکٹر صاحب تک پہنچوں گا. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے. اور کل میں یہ سوچ رہا کہ جیسے ہی میں اس طرف گیا تو آگے ایک صاحب کھڑے تھے، اور میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے گلے لگایا. انہوں نے کہا جی مجھے ڈاکٹر صاحب نے، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں اور مجھے انہوں نے ڈیوٹی دی ہے صبح سے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے آنا ہے، آپ نے ان کو ریسیو کر کے میرے کمرے میں بٹھا دینا ہے. میں نے اسی لمحے سوچا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے اگر ہم ایک لمحہ میں کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی، کوئی بھی عمل دیکھیں، اس میں ہمارا کیا کمال ہے. اس رب کا کتنا کرم ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی مشکل آسان ہو گئی، کوئی بھی رستہ آسان ہو گیا. آپ نے چلنا شروع کیا، آپ کی منزل آپ کے قریب آنا شروع ہو گئی. آپ کا جو سفر کا ذوق اور شوق تھا وہ قائم رہا. آپ چلتے چلتے آخر کار کہیں پہنچ گئے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو آپ پورے دن میں تمام ایکٹیویٹیز کو، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو، کہ صبح کا وقت ہے، دوپہر کو نہیں سوچا کیا ملنا ہے، کھانے کو کیا ملنا ہے، لیکن جب کھانا سامنے آئے تو جو آپ نے سوچا ہے شاید اس سے بہت بہتر ہے. کئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. اپنی اس پیج پہ لکھ لیجئے کہ آج اللہ کا یہ کرم میرے پہ ہوا ہے، یہ آسانی ہوئی ہے. کوئی محبت سے ملتا ہے، اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دی ہے. یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے، بلیسنگ ہے. اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے. آپ کے حق سے زیادہ پورا دن کئی ایسے کام ہیں، کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں. میں کل کاؤنسلنگ کر رہا مینٹوگا پہ، تو ایک محترمہ ویڈیو کال تھی، لیکن وہ ویڈیو پہ خود نہیں آئیں، دیندار خاتون تھی، ان کی صرف آواز آ رہی تھی. مطلب ان کی آواز میں ایک گداز تھا اور وہ رو رہی تھی. وہ کہنے لگی کہ شاہ صاحب آپ کی ویڈیو سے میری زندگی میں یہ بدلاؤ آ گیا، اور میرا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن مضبوط ہو گیا ہے، میرا اللہ پہ بھروسہ بڑھ گیا. میں پھر شکر ادا کرنے لگ پڑا کہ یا باری تعالیٰ، مجھے کیا خبر تھی کہ میری کون سی ویڈیو، میرا کون سا کام کس کے لیے کتنا بھلا، کتنے خیر کا سامان پیدا کر رہا ہے. تو آپ جب پورا دن مومنٹ ٹو مومنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے، کتنی اللہ نے مہربانی کی ہے، تو شام کو ایک صفحہ یا کئی صفحے بھرے ہوں گے آپ کے پاس. ممکن آپ ڈائری رکھ لیں. میں تو ویسے میں نے ڈائری رکھی ہوئی ہے، ڈائری میں ایکٹیویٹی کرتا ہوں کبھی کبھی جب زیادہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے، جب میری جو ٹارچ اور لائٹ ہے وہ نیگیٹو کو فوکس کرتی ہے، تو میں اس ایکٹیویٹی کو پھر کچھ دن کرنے لگ پڑتا ہوں. پورے دن میں بلیسنگز ڈھونڈتا ہوں. آپ کے ساتھ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی ٹیم ہے وہ فالو کرتی ہے، آپ برسر روزگار ہیں، صبح اٹھ کے اللہ کا نام لے کے کام پہ نکلتے ہیں، رزق حلال کما کے گھر آتے ہیں، 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے. ہر دن وہ تمام کے تمام عمل دیکھیے کہ آج میں اللہ نے کیا بلیسنگ کی ہے. ہم یہ جو کریڈٹ لیتے ہیں، ہمارا جو نفس ہے وہ کریڈٹ لینے کا عادی ہے. نفس کا دل کرتا ہے کہ وہ کہے میں ہوں، یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے کیا ہے. اور نفس بھول جاتا ہے، انسان کو بھلا دیتا ہے، انسانی مائنڈ کو بھلا دیتا ہے کہ سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے، سارے کا سارا اللہ کا کرم ہے. وہ رب مہربانی کرتا ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، رب فضل کرتا ہے تو رستے بنتے چلے جاتے ہیں. تو آپ جب کریڈٹ اپنے رب کو دیں گے، اور وہ کریڈٹ دینے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ آپ کی زبان اور دل سے نکلے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، آل کریڈٹ گوز ٹو، سارا کریڈٹ میرے اللہ کو جاتا ہے. تو آپ کا جو مائنڈ ہے، جو ٹارچ ہے، اس کا فوکس چینج ہو جائے گا. اور آپ ایک دن یہ کر کے دیکھیے، یقین کیجئے شام کو آپ کے پاس الحمدللہ بار بار کہنے کی وجہ سے، بار بار مختلف جگہ پہ گاڑی کی پارکنگ مل گئی ہے آپ کو، کوئی چھوٹا سا عمل ہو گیا، کسی نے پانی کا گلاس پوچھ لیا، کسی نے عزت دے دی، کسی نے بٹھا دیا، کسی نے آج کا دن خیر سے گزر گیا. شام کو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے. یہ سب کے سب لوگ جو وہم اور وسوسوں میں پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. سر آج کا دن اچھا کریں، اور آج کے دن کو اچھا کرنے کے لیے اس سے زیادہ شاندار ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی کہ آپ لمحہ بلمحہ آپ شکر ادا کریں کہ یار یہ میرے مالک کا کتنا کرم اور شکر ہے اس بات پہ، اس بات پہ، اس واقعے پہ، اس مومنٹ پہ، اس مومنٹ پہ. ایک کتاب جو آپ جانتے ہیں، میں اس کو کوٹ بھی کرتا رہا، اور کسی زمانے میں
ایک ورکشاپ ہم دی پاور آف گریٹیٹیوڈ کے نام سے فاؤنڈیشن میں ارینج کرتے تھے. بے شمار اس کی ایکٹیویٹیز ہوئیں اور بے شمار اس کی ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہوں گی. کتاب کا نام تھا دی میجک. رونڈا بائرن کی کتاب, بڑی کمال کی کتاب تھی, شکر گزاری کا جادو. اس کا ٹرانسلیشن بھی اردو میں 2-3 لوگوں نے کیا ہوا اور ہم اس کی ٹرانسلیشن اس ورکشاپ میں بانٹ دیا کرتے تھے. فاؤنڈیشن کیونکہ پروفٹ کے لیے, بزنس کے لیے کام نہیں کرتی. فاؤنڈیشن کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرتی رہتی ہے, جو آسانی پیدا کر سکتی ہے, یہاں آنے والوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے. اس مہینے کا بھی آپ کیلنڈر دیکھیں گے تو 30 سے زیادہ ایکٹیویٹیز اس مہینے میں فری آف کاسٹ ارینج کی گئی ہیں. بڑے بڑے اچھے پروفیشنلز کو, اسپیکرز کو, قابل لوگوں کو بلایا گیا ہے آپ سے بات چیت کریں. تو وہ کتاب جو تھی دی میجک, رونڈا بائرن لکھتی ہے کہ آپ جب قدم رکھیں اور نیچے زمین ہے, اس بات کا بھی شکر ادا کریں کہ آپ چل سکتے ہیں اور نیچے زمین ہے. یعنی آپ کے قدم, آپ کے پاؤں اس زمین کو محسوس کر سکتے ہیں. ایک سانس لے رہے ہیں, وہ سانس بھریے, اسی لمحہ میں آئیے, ابھی اس مومنٹ میں اللہ کا شکر ادا کیجئے. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, سلو کیجئے اپنے آپ کو, اس دیکھنے کو ایسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیجئے اور شکر ادا کیجئے. آپ کے کان سن سکتے ہیں کہ کوئی آواز, میری آواز آ رہی ہے. سوچئے کہیں کان ان کے نہیں سنتے, اس آواز کو محسوس کرتے اللہ کا شکر ادا کیجئے. لمحہ بہ لمحہ شکر ادا کرتے کرتے آپ جب لسٹ بنائیں گے تو آپ کے اندر سے یقین کریں الحمدللہ رب العالمین مل کے. لیکن دراصل ہوگا کیا, آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو ایک نئی پریکٹس مل جائے گی. وہ ٹارچ جو نیگیٹو کو دیکھ رہی تھی, جو ہر وقت برا ڈھونڈ رہی تھی, وہ ٹارچ کا رخ بدلے گا, فوکس بدلے گا اور وہ دیکھنے لگ پڑے گی اچھا کیا ہے زندگی میں, اچھا کیا کیا ہے. اور جو کچھ اچھا ہے زندگی میں, جو کچھ خیر والا ہے, جو کچھ کمال کا ہے, جو زندگی میں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حق سے زیادہ ہیں, بہت زبردست ہے. اولاد ہے, اولاد کے دل میں محبت ہے, آپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے, سر پہ گھر ہے, چھت ہے, روٹی مل رہی ہے, نظام چل رہا ہے. اور اتنے مشکل حالات میں, دنیا میں اتنے بڑے کرائسس ہیں, دنیا میں اتنے بڑے چیلنج ہیں, اس میں آپ کی زندگی چلتی چلی جا رہی ہے اور چلتے چلے جانا ہے آپ نے. اللہ کا شکر ادا کیجئے, الحمدللہ رب العالمین. اپنے اندر سے, دل سے, روح سے اس کو محسوس کرنا شروع کیجئے. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی بھی بڑھ جائے گی, آپ کی زندگی میں خوشی بڑھ جائے گی. اور سب سے بڑھ کے جب آپ شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے آپ شکر ادا کرو, اللہ کہتا ہے میں اور دوں گا. ہر وہ چیز جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں وہ بڑھنے لگ پڑے گی. آپ ازمائی بات, یا آخری بات آج کی کہہ رہا ہوں, وہ لوگ جو اپنے رشتوں کا گلہ کرتے رہتے ہیں, ان کے رشتے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. وہ رشتے میں سے کچھ خیر ڈھونڈیں, اس میں سے کچھ مثبت ڈھونڈیں. یہ میں نے کر کے دیکھا ہے, کاؤنسلنگ میں پریکٹس ہے میری, بڑے لوگوں کو میں نے محسوس کرا کہ اس میں اچھا کیا ہے. جب وہ اچھا بتانا شروع کرتے ہیں تو پھر میں انہیں کہتا ہوں اس اچھے کا شکر ادا کر کے, اس کو اکنالج کر کے اس کی تشہیر نہ کریں. ہم اپنے رشتوں کو خراب کریں, یقین کریں. لوگ اپنے پارٹنر کی برائیاں دوستوں کو, احباب کو, فیلوز کو, سہیلیوں کو, فرینڈس کو بتا کے گلا شکوہ کر کے رشتے کا اور ستیہ ناش کر دیتے. آپ شکر ادا کرنا شروع کیجئے. دنیا کے ہر شخص میں کچھ اچھا ہے اور کچھ برا ہے, آپ میں بھی کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے. آپ اپنا جو اچھا ہے چاہتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہو, برا کسی کو نہ پتا ہو. آپ دوسرے کی بھی اچھائی کو دوسروں کو بتائیے, اور جو کسی کی خامی اس کو چھپائیے, اس کو پنجابی کہتے ہیں دب دیجیے, مٹی ڈال دیجیے, دبا دیجیے, تو اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. اس ایکسرسائز کو کیجیے گا, مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جب آپ ایکسرسائز کریں تو کچھ دن بعد آپ کو اس کا رزلٹ آنے لگ پڑے گا. ہر دن آئے گا, لیکن آپ کو کچھ دن بعد ایک بڑا چینج محسوس ہوگا. آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اور جو ہوپ ہے وہ بڑھ جائے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.